بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ پہلے ماضی میں یہ ہوا کرتا تھا کہ باقاعدہ طور سے جب طالب علم ہوا کرتے تھے تو اپنے اساتذہ سے تعلق ہوا کرتا تھا، اور وہ تعلق بھی اس طریقے کا مضبوط ہوا کرتا تھا کہ سال بسال فارغ التحصیل ہو جانے کے باوجود بھی اس میں کمی دیکھنے میں نہیں آتی تھی، زیادتی دیکھنے میں آتی تھی۔ اور جب وہ فارغ التحصیل ہو جایا کرتے تھے اور زمانہ طالب علمی جو رسمی ایک طالب علمی کا جو زمانہ ہوا کرتا ہے وہ ختم ہو جایا کرتا تھا، تو باقاعدہ طور سے ان کی زیر تربیت رہ کر اپنی تدریس کا آغاز کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ طور سے ان کی سرپرستی ان کو حاصل تھی، اور دوران طالب علمی میں بھی اساتذہ سے بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملتا تھا، اور وہ باقاعدہ طور سے اس چیز کو کا اہتمام کرتے تھے اور باقاعدہ طور سے سیکھتے تھے۔ لیکن اب بہرحال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب یہ زمانہ تخصصات کا ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی تخصص فی الفقہ، کوئی لغہ عربیہ، کوئی فی الحدیث، اور کوئی جو ہے وہ دعوت الارشاد، اس قسم کے کوئی تخصصات پہلے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ استعداد بہت اچھی ہوا کرتی تھی، اور استعداد اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اساتذہ کی بھی سرپرستی خوب رہتی تھی، اور طالب علم بھی اساتذہ سے خوب سیکھا کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھا یہ گیا ہے عام طور سے کہ اس انحطاط اور قحط الرجال کے دور میں بہت زیادہ بے برکتی سامنے آ گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے والے جو مزاج ہیں وہ اب باقی نہیں رہے، نہ وہ صلاحیتیں رہی ہیں، نہ اکابر کے نقش قدم پر چلنے کا شوق ہے، اور نہ ہی اپنے اساتذہ سے تعلق اور رابطے کا وہ ذوق رہا ہے، اور نہیں اپنے اساتذہ اور بڑے اور سرپرستوں سے وہ محبت کا جذبہ باقی رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے جو ہمارے طالب علم اس طریقے سے کہ جب وہ تدریس کے ابتدائی 10 سال استاد کے زیر تحت رہتے ہیں، تو وہ جو 10 سال کا جو دور ہوتا ہے جب استاد سیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ طالب علم جو ان کے ماتحت رہتے ہیں، زیر تحت رہ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ در حقیقت یہ ایک ایسا نقصان ہوتا ہے کہ جو کہ یعنی اس کو اگر ہم یہ چاہیں کہ بھئی اس کی بعد میں کوئی نقصان کا ازالہ ہو سکے تو یہ ممکن نہیں ہوتا، اور طالب علم بیچارے کے اندر جو کمزوریاں باقی رہ جاتی ہیں وہ واقعتاً باقی رہ جاتی ہیں۔ تو جس طریقے سے زمانے یعنی ماضی میں تخصصات نہیں ہوا کرتے تھے، اور اب تخصص باقاعدہ طور سے ہوا کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے تربیت المعلمین، تدریب المعلمین کے نام سے بھی تخصصات کی اہم ترین ضرورتیں پیش آئی ہیں، اور یہ تدریب المعلمین یہ باقاعدہ طور سے اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے کہ کن کن باتوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے تدریس کے زمانے میں، اساتذہ کس طریقے سے تدریس کریں، اپنا تدریسی سفر کس طریقے سے اس کا آغاز کریں، ان میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، طالب علموں کی تعلیم اور تربیت دونوں کس انداز سے کرنی چاہیے، اس سلسلے میں باقاعدہ طور سے اس کا تخصص کا اہتمام کیا جا رہا ہے، بلکہ تخصص کا اہتمام کیا گیا ہے،
اور تخصص کیا یعنی تخصص کروایا جا رہا ہے۔ ان تمام کمیوں کو دور کرنے میں دو قسم کی کمیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو اساتذہ کی ذاتی حیثیت سے ہمیں کمی دیکھنے میں آتی ہے، اور ایک اساتذہ کی جو تدریسی اور فنی جو کمی ہوتی ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے۔ تو اساتذہ کی نہ تو وہ ذاتی حیثیت سے کوئی کمی ہو، اور نہ ہی فنی اعتبار سے اور تدریسی اعتبار سے کوئی کمی سامنے آئے۔ تو یہ دونوں باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے طالب علموں کے اوپر ایک بہت گہرا اثر پہنچتا ہے۔ اگر تو استاد اچھائی لیے ہوئے ہوتا ہے تو بہت اچھا اثر پہنچتا ہے، اور اگر استاد کے اندر کمی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کمی کا اثر طالب علموں پر خود بخود اس کا اثر پہنچتا ہے۔ تیسری چیز کہ جس کا طالب علموں پر جو اثر پہنچتا ہے اور جو اساتذہ کے اندر جو کمی دیکھنے میں آ رہی ہے وہ ہے ذوق۔ ہمارے اکابر کا مزاج و مذاق، ہمارے اکابر کا جو مزاج و مذاق تھا وہ طالب علموں کے اندر یا اساتذہ کے اندر اب بالکل ایک انوکھی چیز اور ایک اچھمبی چیز اور ایک اجنبیت سی اس سے اساتذہ محسوس کر رہے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ طالب علموں میں ظاہر سی بات ہے کہ اساتذہ کا وہ تعلق نہیں ہے، اور وہ ذوق نہیں ہے، وہ مزاج نہیں ہے۔ اس کا تو ایک بنیادی اثر تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ یہ تمام اکابر کا مزاج اور مذاق یعنی ان کا ذوق جو رہا ہے اس کی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے اساتذہ میں، اس لحاظ سے کہ ان کا ظاہر اور ان کا باطن، ان کا کردار اور ان کی سوچ بہت تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ سب سے بڑی مین وجہ یہی ہے کہ اکابر اساتذہ سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں اور اساتذہ، اکابر اساتذہ اور اس کے علاوہ ہمارے اکابرین، ان کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا یہ ایک زائد کام سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ ایک ضرورت سے زائد کام ہے۔ ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو باقاعدہ طور سے ہمارے اساتذہ ہمیں اکابرین کی سوانح حیات جو ہے وہ بتایا کرتے تھے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ بیتی اس سلسلے میں بہت جامع معنی ہے۔ ماشاءاللہ ان کے ہاں تو تمام اکابرین کا اجتماع رہتا تھا، تو باقاعدہ طور سے الحمدللہ سوانح حیات ان کے بزرگوں کے واقعات، تقوی، للہیت، فکر آخرت، امانت اور دیانت، ان تمام سلسلے میں جو ان کے واقعات ہوا کرتے تھے وہ پڑھنے میں آیا کرتے تھے، اور واقعتاً اکابر کا مزاج اور مذاق سمجھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن ایک تیسری کمی جو شدت سے محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اکابر کا مزاج اور مذاق یہ اساتذہ میں بالکل بھی نہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں جو کہ ادارہ تربیت المعلمین ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہماری یہ وقتاً فوقتاً جو نشستیں ہیں، ان نشستوں میں انہی چیزوں کی طرف توجہ دلائی جائے گی۔ تو لہٰذا آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ اس بارے میں تھا کہ ہر چیز سیکھ کر کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اور دنیا کی چیزیں سب سیکھتے ہیں اور طریقوں سے ہم اپنی کمی کو دور کرتے ہیں، در حقیقت یہ تخصص بھی ایک طریقے سے کسی حد تک کمی ہوتی ہے انسان کے اندر، جو اس چیز کو ہو خاص طور سے اس چیز یعنی کسی موضوع پر آدمی کام کرتا ہے، موضوع کو سیکھتا ہے، تو لہٰذا اسی انداز سے تخصص کے انداز سے یہ تربیت المعلمین کا بھی ایک باقاعدہ ایک تخصص ہوا کرتا ہے کہ جس طریقے سے طالب علموں کو یہ بتایا جاتا ہے، یعنی اساتذہ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ طالب علموں کے لیے
کس طریقے سے ان کی تعلیم دینی ہے، کس طریقے سے ان کی تربیت کرنی ہے، اپنے حالات اور اپنے واقعات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے. خیر اس میں تبدیلیاں بہت زیادہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال اس چیز کے اندر باقاعدہ تخصص کا اہتمام کرنا چاہیے اور سیکھے بغیر نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلے میں جہاں پر ہمیں طالب علموں سے کسی حد تک یہ شکایت ہے، وہاں پر ہمیں یہ شکایت اساتذہ سے بھی ہے کہ یہ اساتذہ آج کل کے حالات میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ استغنا جو ہے نا، یہ صرف طالب علموں کی جانب سے نہیں ہے بلکہ جانبین یعنی اساتذہ اور طالب علم دونوں کی جانب سے ہے. انتہائی یعنی اس میں کمی دیکھنے میں آتی ہے کہ اساتذہ کی جانب سے بھی ذاتی طور سے وہ اہتمام دیکھنے میں نہیں آتا. جو رہبری اور جو رہنمائی اور جو شفقت اور جو محبت اور وہ تعلق اساتذہ کا طالب علموں کے ساتھ رہتا تھا، وہ اب دیکھنے میں نہیں آتا. طالب علموں کی شکایت بالکل بجا ہے، لیکن اس سلسلے میں اگر تھوڑی سی یہ شکایت اساتذہ کے دربار میں بھی رکھ دی جائے، اساتذہ کے سامنے بھی رکھ دی جائے، تو یہ چیزیں ان کو بھی اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اس میں بخل نہ کریں اور باقاعدہ طور سے طالب علموں کی سرپرستی رکھیں اور باقاعدہ طور سے ان کے لیے رہبری اور رہنمائی کریں. یہ طالب علم ایسے ہوا کرتے ہیں جو سیدھے سادھے ہوتے ہیں. ان کو اگر کسی بھی قسم کی تھوڑی سی بھی ہلکی سی بھی کسی بھی انداز سے ہلکی پھلکی بھی رہبری رہنمائی مل جائے تو آہستہ 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 یہ اساتذہ کی شفقتیں انشاءاللہ العزیز ان کو دنیا اور آخرت میں بلکہ ہر شعبے میں دنیا اور آخرت کے ان کو کامیاب بنائیں گی انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.